بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی ذو النورین، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہم کے ہمراہ حرا کے پہاڑ پہ کھڑے تھے۔ جس چٹان کے اوپر آپ کھڑے تھے اس میں حرکت پیدا ہوئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے پہاڑ پرسکون ہو جا، کیونکہ تمہارے اوپر نبی، صدیق اور شہید ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو علم عطا فرما رکھا تھا، اس علم کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ان کی شہادت کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ اب یہ 7 شخصیات ہیں جو حرا کے پہاڑ پہ کھڑی ہیں۔ بالیقین نبی میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور صدیق حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ باقی جو 5 افراد ہیں، رب ذوالجلال نے انہیں اپنی راہ میں شہادت کا مقام عطا فرمایا ہے، جیسے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 24 ہجری میں شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 35 ہجری میں شہید ہوئے، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ان کی شہادت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے عہد حکومت میں ہوئی، اور 40 ہجری میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں۔ گویا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا اختتام جس کیفیت میں ہونے جا رہا ہے، اس کیفیت کو وہ لمحات آنے سے درجنوں سال پہلے بیان کیا تھا۔ غالباً یہ واقعہ جب نبی علیہ السلام حرا کے پہاڑ پہ کھڑے تھے، یہ حجۃ الوداع کا ہے، کیونکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حج کے موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یعنی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 ہجری میں اس دن کے 30 سال کے بعد تک کا جو واقعہ ہے اس کو اللہ کی عطا سے بیان فرمایا، کیونکہ جن 5 شخصیات کی شہادت کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان میں سب سے پہلے شہید حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں، اور سب سے آخر میں جو شہید ہوئے وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی جو شہادت ہے یہ 40 ہجری میں ہوتی ہے، اور 10 ہجری میں سرکار نے حرا کے پہاڑ پہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے پہاڑ پرسکون ہو جا، کیونکہ تیرے اوپر نبی، صدیق اور شہید ہیں۔ یعنی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے 7 شخصیات کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے، نبی، صدیق اور شہید۔ نبی تو محبوب علیہ السلام ہیں، صدیق حضرت ابو بکر ہیں، اور باقی 5 افراد کو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے شہید قرار دیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے علم پہ کس قدر اعتماد ہے۔ کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ اے محبوب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ شہید ہوں گے، آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ وہ سب قرآن پڑھنے والے تھے، قرآن کے مفہوم کو جاننے والے تھے، اور رب ذوالجلال سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال اپنے مجتبی رسول کو علم عطا فرماتا ہے، اور علم بھی وہ کہ جس کو غیب کہا جاتا ہے، اور بالیقین میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دیگر شانوں کے ساتھ ساتھ مجتبی بھی ہیں، کہ رب ذوالجلال نے آپ کو چن رکھا ہے،
اور چن کے اللہ رب العالمین نے آپ کو غیب کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ پھر سورۃ الجن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اسی بات کا اعلان فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال اپنے جس رسول سے راضی ہوتا ہے اسے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ بالیقین میرے اور آپ کے محبوب علیہ صلاۃ والسلام مرتضیٰ ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ جن سے راضی ہے، نہ صرف راضی ہے بلکہ خدا تو یہ اعلان کرتا ہے کہ اے محبوب جس سے آپ راضی ہوں گے ہم اسی سے راضی ہوں گے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، کل احد یطلب ردائی وانا اطلب رداءک فی الدارین، کہ دونوں عالم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور خدا دونوں عالم کا رب ہو کر ہمارے محبوب علیہ صلاۃ والسلام کو راضی کر رہا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، مجتبی اور مرتضیٰ وہ رسول ہوتا ہے جسے اللہ رب العالمین غیب کا علم عطا فرماتا ہے، اور بالیقین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجتبی بھی ہیں اور مرتضیٰ بھی ہیں۔ اور اسی کی ایک جھلک آپ نے حرا کے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے یہ پیش کی کہ پہاڑ جب حرکت میں آیا تو اسے پرسکون ہونے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تو صحیح کہ تمہارے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، دوسرا اس نبی کا صدیق ہے، اور باقی پانچوں اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے والے شہداء کھڑے ہیں۔ تمام صحابہ نے اس کو صدق دل سے قبول کیا، اس کو روایت کیا۔ صحابہ کے بعد تابعین نے اس کو روایت کیا، تابعین کے بعد تبع تابعین نے اس کو روایت کیا۔ پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ محترم سے سن کر اس حدیث کو اپنی صحیح مسلم کے اندر روایت کیا ہے، جو آج ہمارے سامنے اس بات کی حقیقت کو آشکار کر رہی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کی عطا سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ماہ و سال میں جو ہونے جا رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح نبی علیہ صلاۃ والسلام کے علم پہ اعتماد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔